دیکھیے عام طور پر زندگی میں انسان کا سر اوپر رہتا ہے اور دل نیچے ہوتا ہے، یعنی عام حالت میں انسان کھڑا ہے، چل رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہے یا ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، انسان کا دل نیچے ہے، سر اوپر ہے۔ لیکن جب انسان حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو وہ فقط سجدے کی حیت ہے جب انسان کا دل اوپر ہو جاتا ہے اور سر نیچے ہوتا ہے۔ دیکھیے انسان کے جسم کے اشرف اعضاء کا تعلق انسان کے سر سے ہوتا ہے۔ انسان دماغ سے سوچتا ہے تو دماغ کا تعلق بھی سر سے ہے، زبان سے بولتا ہے تو زبان کا تعلق بھی سر سے، آنکھوں سے دیکھتا ہے آنکھوں کا تعلق بھی سر سے، ناک سے سونگھتا ہے ناک کا تعلق بھی سر سے، کانوں سے سنتا ہے تو کانوں کا تعلق بھی سر سے ہے، زبان سے چکھتا ہے زبان کا تعلق بھی سر سے ہے۔ جب انسان اپنے سر کے ساتھ ان تمام کو اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں حالت سجدہ میں جھکا دیتا ہے تو اس وقت اللہ جل وعلا انسان کے دل کو بلندی عطا فرماتا ہے، جو انسان کے دل ہی کا حق ہے، اور یہی انسان کے دل کا اصل مقام ہے، کیونکہ دل تو بادشاہ ہے نا، اور باقی جسم اس کی سلطنت ہے۔ دل بلند ہے، دل اعلیٰ ہے، دل عرفہ ہے، دل بادشاہ ہے، اور باقی جسم باقی اعضاء اس کی سلطنت ہیں۔ یہاں تک کہ انسانی عقل اور دماغ اور یہ قوت عقلیہ مفکرہ یہ بھی اس بادشاہ دل کی سلطنت ہیں، یہ وزیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب حضرت انسان اپنی عقل سے اللہ جل وعلا کو سمجھ نہیں پاتا، اپنی آنکھوں سے اللہ جل وعلا کو دیکھ نہیں پاتا، اپنے کانوں سے اللہ کو سن نہیں پاتا، ناک سے سونگھ نہیں پاتا، زبان سے چکھ نہیں پاتا، اور بالآخر تھک ہار کر ان تمام اعضاء کو اس کے در پر جھکا کر یہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ مولا مجھے اپنی عقل و شعور اور اپنے علم و ادراک پر بہت ناز تھا، لیکن سب کچھ تیری بارگاہ میں گرا کر آج اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ جل وعلا حضرت دل کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور دل کو اس کے اصل مقام پر لا کر یہ پیغام دیتا ہے کہ سر کی آنکھوں سے تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، سر کے دماغ سے تو مجھے سمجھ نہیں سکتا، سر کے کانوں سے تو مجھے سن نہیں سکتا، لیکن اے میرے بندے آج جب تو نے اسی سر کو میرے در پر جھکا دیا ہے تو اپنے دل کی بلندی کو دیکھ کر اس راز کو سمجھ لے کہ تو مجھے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، سر کے کانوں سے تو مجھے سن نہیں سکتا لیکن دل کے کانوں سے تو میرے کلام کو محسوس کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تیرا دل بلند رہے۔ دیکھیے سجدے کی یہ حیت ایک سمبولک ایکسپریشن ہے، یعنی یہ دل کی بلندی کی ایک تمثیلی علامت ہے، کیونکہ ہمارے سینے کی بائیں جانب جو ایک صنوبری شکل کا ایک گوشت کا ٹکڑا جو جسم میں خون سرکولیٹ کرتا ہے، خون پمپ کرتا ہے، ہر چند کہ وہ حقیقی دل نہیں ہے۔ حقیقی دل تو ایک روحانی ربانی لطیفہ ہے، لیکن اس قلب حقیقی کا جسمانی قلب سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ محترم اس پر غور کیجیے گا، سجدے کی حالت میں اللہ جل وعلا اس جسمانی دل کو بلند کر کے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ یہی حالت سجدہ ہے جس میں تیرا روحانی دل بھی بلندیوں میں پرواز کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے نزدیک نماز مومن کی معراج ہے، اور محترم احبہ یاد رکھیے کہ حالت سجدہ میں انسان کے روحانی دل کی معراج ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ جل وعلا کے قرب کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو سجدوں کو طویل کر کے محسوس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حالت سجدہ میں جہاں انسان کا یہ جسمانی دل بلند ہوتا ہے اسی طرح انسان کے روحانی دل کو بھی اللہ جل وعلا بلندی عطا فرماتا ہے، اور جب انسان کا روحانی دل بلند ہوتا ہے، روحانی دل غالب ہوتا ہے اور انسان کا سر مغلوب ہوتا ہے اور اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور انسان اپنے دل کی بلندی کی روحانیت کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ جل وعلا انسان کے دل میں حقیقی سجدے کی لذت پیدا کر دیتا ہے، انسان اس لذت کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت جب انسان اپنے خانہ دل کو دنیا کی خواہشات اور دنیا کی لذات سے پاک کر کے فقط اللہ جل وعلا کے قرب کی لذت کو محسوس کرتا ہے، پھر اللہ جل وعلا اسے روحانی قوت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل وعلا اہل ایمان کے دلوں میں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے زمین و آسمان میں نہیں سماتا بلکہ اپنے بندائے مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ محترم احبہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رب جو جسم و جسمانیات سے پاک ہے وہ انسان کے دل میں کیسے سما سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے انسانی دل اللہ جل وعلا کے قرب کی لذت کو محسوس کرتا ہے، اور لذت کا یہ احساس حالت سجدہ میں درجہ کمال پر ہوتا ہے، کیونکہ سجدہ انسانی دل کو روحانی غلبہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تمام نماز میں حضور قلب کے حصول کے لیے اور نماز میں لذت حاصل کرنے کے لیے، نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے سجدوں میں لذت حاصل کرنا ضروری ہے۔ سجدوں کو طویل کرتے ہوئے اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں مناجات کے ذریعے اس کریم رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہوئے حالت سجدہ میں روحانی اور وجدانی کیفیات حاصل کرنا ضروری ہے، اور ان تمام روحانی کیفیات کو درجہ کمال تک پہنچانے کا ذریعہ سجدہ ہے۔
تھوڑی سی محنت کے ساتھ انسان حالت سجدہ میں ان لذات اور روحانی کیفیات کو محسوس کر سکتا ہے۔ اور نماز کا اصل مقصد ہی یہی ہے، نماز کا اصل مقصد اللہ جل وعلا کا قرب اور اللہ جل وعلا کی یاد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اب اگر تمام نماز میں انسان اپنے رب کی یاد کی لذت کو محسوس ہی نہ کرے تو محترم بھائی فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن حقیقی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ سنن النسائی کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے کھڑے ہونے والے ایسے ہیں کہ انہیں تھکاوٹ و مشقت کے سوا نماز میں کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نماز میں اللہ جل وعلا کے قرب کی لذت کو محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔